بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ آپ اکیلے کھانا کھانے کے عادی بالکل بھی نہیں تھے۔ اگر ان کے پاس کوئی مہمان نہ آتا تو آپ خود راستوں چراہوں پر کھڑے ہو جاتے اور مسافروں کو کھانا کھانے کی دعوت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مہمان کی تلاش کے لیے ایک شاہراہ پر گئے۔ وہاں انہیں ایک ایسا مہمان ملا جو کافر تھا۔ آپ نے اسے کھانا کھانے کی دعوت دی تو اس شخص نے یہ دعوت قبول کر لی۔ آپ اسے اپنے مہمان خانہ میں لے آئے اور اس کے ہاتھ دھلوائے اور پھر اس کے سامنے کھانا رکھا۔ مہمان نے جیسے ہی لقمہ توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، دوست، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ مہمان جو کافر تھا اس نے کہا، میں کسی رب کو نہیں مانتا اور میں کسی کا نام لے کر ابتدا کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا اصرار کیا کہ بسم اللہ پڑھیں، لیکن مہمان اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں ہے۔ مہمان اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم، تم نے اپنے مہمان کو کیوں بھگایا؟ یہ تو پہلے دن سے ہی ہمارا منکر ہے، مگر ہم تو اسے 70 سال سے مسلسل رزق دے رہے ہیں۔ تمہارے دروازے پر تو یہ آج پہلی بار آیا ہے، مگر تم نے اسے دھتکار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے طرز عمل پر شدید ندامت محسوس ہوئی اور آپ دوڑ کر مہمان کے پیچھے گئے اور اس سے اصرار کیا کہ واپس آئے اور کھانا کھائے۔ کافر مہمان نے کہا، میں اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک مجھے اس کا سبب نہیں بتاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس خدا کی محبت میں میں نے تجھے بھوکا اٹھا دیا تھا، اس خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ شخص روز اول سے ہی ہمارا منکر ہے، مگر ہم نے اس کا رزق بند نہیں کیا، اس کے حصے کی روشنی بند نہیں کی، اس کی اولاد بند نہیں کی۔ ہم تو 70 سال سے اسے رزق دے رہے ہیں۔ آج یہ زندگی میں پہلی مرتبہ تمہارے پاس آیا تو تم نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جاؤ اور اسے راضی کر کے کھانا کھلاؤ۔ میرا بندہ خواہ میرا نام لے یا نہ لے، وہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ اگر نبی کے دروازے سے کوئی بھوکا چلا گیا تو یہ ہماری شان رضافی کی توہین ہوگی۔ جب کافر نے یہ بات سنی تو شرمندگی سے اس کی گردن جھک گئی اور کہنے لگا کہ میں کتنا نالائق ہوں، کتنا بدبخت ہوں کہ اتنے عرصے سے اتنے مہربان خدا کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا شمار صالحین میں ہونے لگا۔ ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، جس نے مہمان کا اکرام یعنی عزت کی، گویا اس نے 70 نبیوں کا اکرام کیا، اور جس نے مہمان کے لیے 1 درہم خرچ کیا، گویا اس نے اللہ کی راہ میں 1000 دینار خرچ کیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کشادہ دل کے ساتھ مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی دوسری ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔